اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید آپ کو سمجھاتا ہے، مجھے سمجھاتا ہے دماغ میں کوئی خلل پیدا ہو جائے، قرآن کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ سے پکڑ کے لے جاؤں گا، تمہارے دماغ کے خلل کو دور کر دوں گا۔ کہیں ادھر ادھر کی بات تمہارے دماغ میں آئی، اس بات کو میں تمہارے دماغوں سے نکال دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اب جو میں واقعہ سنا رہا ہوں اسے قرآن مجید بیان کرتا ہے، قصہ نہیں سناتا، اس قصے میں جو سبق ہے وہ قرآن بتاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ گیا، عذاب نے سب کو گھیر لیا، پانی زمین سے بھی نکل رہا ہے، درختوں سے بھی نکل رہا ہے، آسمان سے بارش برس رہی ہے، پہاڑوں سے سارے چشمے پھوٹ رہے ہیں، حتیٰ کہ پتھروں سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا کے کھڑے ہیں، کشتی میں سب کو کہہ رہے ہیں لوگوں آ جاؤ اس کشتی پہ سوار ہو جاؤ، مگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کھڑا ہے۔ حضرت نوح کہتے ہیں اپنے بیٹے کو یا بنی ارکب معنا، او میرے بیٹے دوڑتے ہوئے آ، میری کشتی ہے اس پہ سوار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ جب دماغ پہ کوئی پہرا پڑ جاتا ہے مور لگ جاتی ہے، جب دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، حضرت نوح کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو یا بنی ارکب معنا، او میرے بیٹے آ ذرا دوڑتے دوڑتے آ، میری کشتی پہ سوار ہو جا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا سنتا ہے۔ حضرت نوح کہتے ہیں وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، او میرے بیٹے جو میری کشتی پہ آ کے سوار ہوگا وہ اللہ کا بندہ ہوگا، اور جو یہ کشتی چھوڑ دے گا وہ تو کافروں کے ساتھ ہو جائے گا۔ دوڑ کے آنا، تو میری اولاد ہے، بھاگ کے آ، میری کشتی پہ سوار ہو جا۔ بیٹا کہنے لگا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے، قرآن اس گفتگو کو بیان کر رہا ہے، نبی کا بیٹا ہے، بیان بات ہو رہی ہے، قرآن اس سارے نقشے کو کھینچ رہا ہے، اوپر سے بارش برس رہی ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو دے کے کہہ رہا ہے یا بنی ارکب معنا، دوڑ کے آنا، میری کشتی پہ سوار ہو جا۔ بیٹا سنتا ہے، کہتا ہے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میں تیری نہیں سنتا، میں پہاڑ کی پناہ میں آ جاتا ہوں، اللہ کی پناہ چھوڑ کے پہاڑ کی پناہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی مومن کھڑے ہوئے اللہ کی پناہ چھوڑتے ہیں، دنیا کی پناہیں مانگتے ہیں، دنیا والوں کی پناہیں مانگتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے او لوگوں زمین پہ بسنے والوں دیکھو، میرا پیغمبر اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا اس پانی سے مجھے پہاڑ بچائے گا۔ حضرت نوح فرماتے ہیں او میرے بیٹے سن لے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا محبوب پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں قال لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچا پائے گا، میں پیغمبر ہوں بیٹے، میں تجھے بھی نہیں بچا پاؤں گا۔ جب اللہ دبونے پہ آ جاتا ہے تو حضرت نوح فرماتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغمبر ہے، بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے، پیغمبر بچانا چاہتا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ پیغمبر پہلے بیٹے کو سبق دیتا ہے اللہ کے علاوہ اس زمین پہ میں پیغمبر ہو کر بھی تجھے نہیں بچا سکتا، الا من رحم، ایک اللہ کا رحم ہے جو تجھے بچائے گا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، ابھی بات چیت ہو رہی تھی، قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔
اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو کھینچا، باپ کھڑا ہے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، دونوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، باپ بچانا چاہتا ہے، باپ بچانا چاہتا ہے، باپ پیغمبر ہے۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، درمیان میں لہر اٹھی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو میں حائل ہو گئی، پانی کی بڑی ساری موج اٹھی ہے، دونوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ جب باپ کی بیٹا نہیں سنتا، درمیان میں پانی کی دیوار ہے، باپ کھڑا ہوتا ہے، باپ تو باپ ہے، پیغمبر ہے نا، باپ ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، اللہ کا محبوب پیغمبر اللہ کو پکارنے لگتا ہے، ندا دیتا ہے، پکارتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے۔ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ، حضرت نوح کہنے لگے رب ابن لی من اہلی، اللہ جی بیٹا میرا ہے، اللہ بیٹا میرا ہے، بچا لینا۔ اللہ میں تو نہیں بچا سکتا، اللہ میں نہیں بچا سکتا، اللہ تو جانتا ہے میری اہل میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اللہ جو تیرا وعدہ ہے، تو نے کہا تھا کہ تیری اہل کو خراب نہیں کروں گا، اللہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح علیہ السلام یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ خون کے رشتہ ہونے پر کوئی اہل بیت نہیں ہو جاتا، سمجھیے ذرا، خون کا رشتہ ہونے پہ کوئی اہل بیت نہیں ہو جاتا، ورنہ ابو جہل بھی اہل بیت میں سے ہوتا۔ نبی کا رشتہ دار تھا نہیں تھا؟ نبی کا چچا ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ہے تو میرے محبوب پیغمبر کا چچا، لیکن قرآن اس کی ہلاکت کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ میری اہل بیت میں سے کیوں نہیں ہے؟ وجہ بھی تو سمجھا دیجئے، میرا خون ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، بیٹا تیرا ہے مگر اعمال اچھے نہیں ہیں، تو اب تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ یہاں بات جو کہنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، نبی کیا چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بچ جائے، بچا لیا نبی نے اپنا بیٹا۔ اس لیے اللہ سمجھا رہے ہیں لوگوں، جسے میں چاہتا ہوں اسے بچاتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں اسے ڈبو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک پیغمبر نہیں، دو پیغمبر، ایک پیغمبر کے ہاتھ میں چھری ہے، دوسرا پیغمبر نیچے لیٹا ہے، ایک کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، دوسرے پیغمبر کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری لی ہوئی ہے، حکم خدا بند ہے، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا چاہتے ہیں، جو بیٹا نیچے ہے وہ بھی چاہتا ہے چھری چل جائے، جو باپ اوپر ہے وہ بھی چاہتا ہے چھری چل جائے۔ باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، نیچے پیغمبر جس کی گردن ہے وہ پیغمبر، وہ چاہے چھری چل جائے، اور جو پیغمبر چھری پکڑے ہوئے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ چھری چل جائے، دونوں پیغمبر چاہتے ہیں چھری چل جائے مگر نہیں چلتی۔ لوگوں سنو، پیغمبر دو ہیں، دونوں کی چاہت ایک ہے، مگر اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت نہیں ہے تو چھری نہیں چلتی۔ جب اللہ نہ چاہے تو کچھ، پیغمبر چاہے اللہ نہ چاہے تو پھر بھی کچھ۔ جب اللہ کی چاہت اور پیغمبر کی چاہت ہو جاتی ایک ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مردے کو زندہ کر لیتے ہیں۔ جب چاہت ایک ہوتی ہے تو طاقتور چاہت کس کی ہے؟ بولو نا ذرا،
اللہ کی بگڑی کون بنائے گا؟ زور سے بگڑی کون بنائے گا؟ عزت عطا کون کرے گا؟ ذلیل کون کرے گا؟ نرینہ اولاد کون عطا کرے گا؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں سنو سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، خدا کی قسم مجھے میرے اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی چاہتے تھے میری نرینہ اولاد ہو، میرے بیٹے ہوں۔ بیٹا کس نے میرے محمد عربی کو نہیں دیا؟ اللہ نے۔ نبی چاہتے ہیں، حضرت طاہر کی جان چلی گئی، میرے محبوب پیغمبر کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم کی جان چلی گئی، میرے محبوب پیغمبر کے بیٹے تھے۔ باپ کب چاہتا ہے میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے؟ باپ نہیں چاہتا، یہ چاہنے والا بھی پیغمبر ہے، مگر اس کی چاہت سب سے اونچی ہے۔ یہاں باپ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے ربی ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، بچا لے۔ اللہ فرماتے اب نہیں بچے گا۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا۔ ڈوبا نہیں ڈوبا؟ اللہ نے پھر اپنے پیغمبر کو کہا کہ اگر ابھی دوبارہ کہا نا اے پیغمبر، اگر دوبارہ آپ نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تو آپ لا علموں میں سے ہو جائیں گے۔ لا علموں میں سے ڈانٹ دیا کہ اب اپنے بیٹے کی سفارش بھی نہیں کرنی۔ اللہ چاہے تو پیغمبر کی بھی سفارش قبول نہ کرے۔